اگر آپ کے بچوں نے کچھ کھانا ہے تو آپ کم از کم ان کو پیکٹ کے چپس دینا بند کر دیجیے، آپ کم از کم ان کو پیکٹ کی چیزیں دینا بند کر دیجیے اور آپ کوشش کریں کہ ان کو گھر میں کچھ بنا دیں، کوئی ایسی چیز دے دیں جو ان کے لیے صحت مند بھی ہو، صحت افزا بھی ہو، جو آپ کے بس میں ہے جس حد تک ممکن ہے اس حد تک طیبات کو کھانے کی کوشش کریں۔ لاجک اس کی بہت سادہ ہے، لاجک یہ ہے کہ حلال آپ کو بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ کس لمٹ کے اوپر جا کے ایک چیز حلال نہیں رہے گی، وہ حد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آلریڈی ہمیں یہ بات بتا چکے ہیں کہ جو بالکل باڑ کے قریب جا کر چلتا ہے وہ باڑ کے دوسری طرف بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ہم آخری حد تک جائیں گے کہ بس جو چیز حلال ہے ہم وہ کھا لیں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس بارے میں کوشش کرنا اور تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ جو چیز ہے کیا واقعی ہی اس کے اندر طیب کا عنصر، صفائی کا عنصر، پاکیزگی کا عنصر پایا جاتا ہے یا نہیں۔ جب آپ کو اس کے اندر پاکیزگی کا عنصر نظر آنے لگ جائے کہ ہاں اس کے اندر کسی حد تک پاکیزگی پائی جاتی ہے تو وہ آپ کر لیجیے۔ اب اپنے گھر کے اندر 6 مرغیاں بھی پال سکتے ہیں تو آپ وہ 6 مرغیاں پال لیجیے، آپ کو ان سے کچھ انڈے حاصل ہو جائیں گے، آپ وہ دیسی انڈے کھانا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک کوشش ہے۔ میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو طیبات کے اوپر اتنا زور دیتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ میں ایکچولی اس پورے آئیڈیا سے ایگری نہیں کرتا۔ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے اپنے لیے زندگی بہت مشکل کی ہوئی ہے۔ میں اپنے لیے بے انتہا کوشش کرتا ہوں کہ جس حد تک جا کر طیب کھا سکوں اس حد تک طیب کھاؤں، اس لیے کہ میں تو مسلسل قلب کی صفائی پڑھا رہا ہوں، میں تو مسلسل نفس کی صفائی پڑھا رہا ہوں۔ میرا تو مسئلہ ہی یہ ہے کہ جب میں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے قلب کی طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، تو اگر خورد و نوش کے اندر وہ طہر چیز نہیں جا رہی ہوگی، وہ پاک چیز نہیں جا رہی ہوگی، تو میں خود اس کے اوپر عمل کیسے کروں گا؟ اور جب تک میں اس کے اوپر خود عمل نہیں کروں گا میں دوسروں کو بتاؤں گا کیسے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں واضح طور پہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ بات کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ تو میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے بے انتہا طیب کھانا ہے، اس لیے کہ میں نے طیبات پڑھانی ہے، میں نے طیب زندگی گزارنے کے بارے میں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے۔ باقی لوگوں کے اوپر میں یہ قدغن نہیں لگانا چاہتا، لیکن ان کو میں اس کی طرف بلانا چاہتا ہوں، اس کی طرف پکارنا چاہتا ہوں کہ آہستہ آہستہ کوشش کریں۔ اگر آپ کے بس میں ہے کوئی ایک غیر طیب چیز چھوڑنا بھی تو اس کو چھوڑ دیجیے، آپ کے بس میں ہے کوئی ایک طیب چیز اپنانا بھی تو اس کو اپنا لیجیے۔ جب اللہ آپ کی کوشش دیکھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتا جائے گا۔ سمری میں آخری طور پہ آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ آپ پروسیس چیزیں کھانا چھوڑ دیں، خالص دودھ حاصل کرنے کی کوشش کریں، خالص اناج حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خالص گوشت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ برائلر بالکل چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے یہ 4-5 کام کر لیے تو آپ کے طعام کے اندر، آپ کے خورد و نوش کے اندر 70-80% چیزیں طیبات میں شامل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگر اللہ آپ کو توفیق دے گا تو آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے زیادہ کی آپ کو توفیق نہ ہو تو جس حد تک اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی تھی اس حد تک آپ نے نبھانے کی کوشش کی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔